منبر پاک پہ تشریف فرما ارباب علم و دانش علماء ذوی الاحتشام عوام اہل سنت دور دراز بیٹھ کر سننے والی خواتین امت نیٹ کی وساطت سے سننے والے جملہ برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وزخرنا ليومنا وغدنا محمد سراجا منيرا وعلى صحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم القيامة كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العظيم قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت العلماء کے واسطے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، ظاہر سی بات ہے ہمارے جسم سے ہماری جان جدا تو نہیں ہوئی ہے، اور جدا ہونے کے بعد بھی الحمدللہ ہماری جان کو اس بولی اور اس نظریے سے الگ نہیں کیا جائے۔ کس نظریے سے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، ہم جب تک زندہ ہیں ہماری جان ہمارے جسم کے ساتھ جڑی ہے، اور بے فضل ہی تعالی ہماری جان ہمارا جسم یہی کہہ رہا ہے اور زبان اس کی ترجمانی کر رہی ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ اور عشق مصطفیٰ میں جب جان اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدی
فرمایا جب بندے مومن کا ایمان والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایمان والے کی روح کو اللہ پرندے کی شکل عطا فرما دیا کرتا ہے. زندہ ہے تو اظہار زندگی کیجئے ورنہ مردوں سے کوئی شکوہ نہیں کیا جاتا. محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ. اب بولنے پر اگر آپ نے بولا تو کیا بولا؟ اشارے آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو کیا نظام آپ کا درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نظام کا نون ٹیڑھا ہو گیا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. محبت سے ذرا بولیے اور بلند آواز سے بولیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایمان والے کا جب انتقال ہوتا ہے اللہ اس کی روح کو پرندے کی شکل عطا فرما دیتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا نظام آباد کے اندر پرندے کہاں رہتے ہیں؟ کوئی گھونسلہ بنا کر کے کسی کے در و دیوار میں رہتا ہے، کوئی درخت میں رہتا ہے، کوئی کسی روشن دان اور سوراخ میں رہتا ہے. کچھ پرندے ایسے ہیں کبوتر کی شکل میں کہ وہ مسجد کے اندر اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی روح کو درجہ دے دیا اور شکل دے دی پرندے کی تو یہ پرندہ کہاں رہتا ہے؟ ہمارے دنیا کے پرندے کوئی درخت میں آشیانہ بناتا ہے، کوئی گھر کے اندر گھونسلہ بناتا ہے، کوئی سوراخ کے اندر اپنا بسیرا بنا لیا کرتا ہے. اسی طریقے سے الگ الگ جگہوں پہ رہتے ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیے جب سرکار علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ایمان والے کی روح پرندے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یہ پرندہ رہتا کہاں ہے؟ اس عنصر کو ذہن میں رکھیے گا. جان ہے عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ میں اپنا سب کچھ قربان کیا تو اس جان کا کمال کیا ہوا؟ اس کو اللہ نے پرندے کی شکل دے دی. سرکار فرماتے ہیں یعلق فی شجر الجنہ، یہ دنیا کے درختوں میں نہیں بلکہ جنت کے درختوں میں رہا کرتا ہے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ پرندہ جنت کے درختوں میں رہتا ہے. کہاں رہتا ہے بھائی؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے مولانا شاہد صاحب کے گھر کے سامنے یا مسجد غوثیہ کے سامنے ایک پیڑ لگا ہوا تھا. اس پیڑ کو کیا کیا؟ جب لمبا ہو گیا لوگوں کو تھوڑا تکلیف دینے لگا تو کسی آدمی کو بلایا اور کہا لیجیے جناب یہ پیڑ ہمارا بڑا ہو گیا ہے، مسجد کا پیڑ ہے، اس کو کاٹ دیجیے. اس نے نیچے سے آری چلائی، پیڑ کو کاٹ دیا. اس پر آشیانہ تھا، گھرانہ تھا کس کا؟ پرندے کا. اس پرندے کا گھر اجڑ گیا. پرندہ 2 سال تک اس پیڑ پر رہا. اب 2 سال کے بعد چلا گیا. کسی کے ذہن میں خیال آئے گا مولانا جب یہ پرندہ ہے جنت کے درختوں میں رہتا ہے، 1 دن رہے گا، 2 دن رہے گا، 3 دن رہے گا، سال بھر رہے گا، 10 سال رہے گا، ہمیں کاؤنٹنگ کر کے بتائیے. میں نے کہا کاؤنٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، حدیث مصطفیٰ کو سنتے جائیے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی یوم یبعثو، یہ جو ایمان والے کی روح پرندے کی شکل میں آئی ہے یہ پرندہ جنت کے درختوں میں رہ رہا ہے. 1 سال 2 سال نہیں، جب تک قیامت آئے گی نہیں اس کی روح جنت سے نکل کے جائے گی نہیں. پتہ چلا عشق رسول نے تمہیں وہ کمال دیا ہے، تم یہاں بھی کامیابی کی منزل میں ہو اور انشاءاللہ انتقال کے بعد بھی تمہاری روحوں کو ضائع نہیں کیا جائے گا. جرمت تمہاری روحوں کو ادھر ادھر نہیں پھینکا جائے گا، زمین کے طبقات میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ جنت کے عطیات میں رکھا جائے گا. اور زمانے والوں کو بتایا جائے گا عشق رسول کرنے والے کبھی ضائع نہیں جاتے، ان کو کمال یہ ملتا ہے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جاج کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. اب ذرا جی لگا کے محبت کے ساتھ مکمل جوش ادب و احترام کے ساتھ میں بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں درود و سلام پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تحفظ عقائد و معمولات اہل سنت یا تحفظ ناموس رسالت. تحفظ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا. کیا کرنا؟ اور عقائد
یہ عقیدے کا پلورل ہے، وہو وچن ہے، یک وچن نہیں۔ عقیدے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہی الایمان الجازم بالقلب، عقیدہ کہتے ہیں اس ایمان کو جو دل کے اندر پوری طریقے سے بیٹھا ہوا ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور عقیدہ جب انسان کا اچھا ہوتا ہے تو عمل سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، قول سے بھی اس کا اظہار۔ میں بھی آپ کو چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سفر کتنی آسانی سے طے کریں۔ محنت بھی وہاں کی جائے کہ جہاں لوگ محنت کروانا چاہیں اور خود بھی محنت کریں۔ پتہ چلے آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور میں اپنے پسینے پہ پسینہ بہاتا رہوں، حالانکہ یہ کام ایسا ہے جس کے لیے پسینہ نہیں، اگر جان بھی چلی جائے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مفتی اعظم نے اسی لیے کہا تھا یہ ایک جان کیا ہے؟ یار مزہ نہیں آ رہا ہے، بالکل ایسے ڈھیلے ڈالے بیٹھے ہوئے۔ محبت سے بولیے یار، بالکل دیوانگی کے ساتھ بولیے۔ سرکار مفتی اعظم نے کہا یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، عقیدہ کہتے ہیں ہے الایمان الجازم بالقلب، وہ ایمان جو دل کے اندر بیٹھا ہوا ہو، اور ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے، ایمان بالکل کمپلیٹ ہونا چاہیے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھیے گا، معمول جس پر عمل کیا جائے۔ اب ادھر آئے تحفظ ناموس رسالت۔ تحفظ کا معنی حفاظت کرنا، ناموس کا معنی عزت، رسالت کا معنی پیغمبری۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، حفاظت کی جہاں تک بات ہے، حفاظت کی جہاں تک بات ہے، سیفٹی کرنے کی بات، سرکشا کی بات ہے، تو یاد رکھیے گا ہم آقا علیہ السلام کی عزت پر پہرے دیتے ہیں، نبی کی عزت کی ہم حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ ہم سرکار علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کر کے اس کو ہم بچا رہے ہیں تو قسم خدا کی ہم کیا بچائیں گے؟ سچی بات یہ ہے سرکار کی عزت پر پہرا دے کر کے ہم اپنی عزتوں کو بچا رہے ہیں، اپنے وقار کو بچا رہے ہیں، اپنی جانوں کو بچا رہے ہیں۔ ورنہ میرے نبی علیہ السلام کا کمال کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، رب نے خود اعلان کر دیا اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، جب مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تجھے بھی یاد کیا جائے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں کہا، بڑے اچھے انداز میں کہا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو لگتی ہو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکت۔ اور یاد رکھیے گا بچانے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اب کہہ کر کے ساری ڈیوٹی مکمل نہیں ہو جاتی، ثم استقاموا، اب اس پہ جمے بھی رہنا ہے، اس پر پوری طریقے سے جان کو قربان بھی کرنا ہے۔ اگر ایسا بھی مسئلہ آ جائے، دشمن گردن کاٹ رہا ہو لیکن ایمان نہیں چھوڑنا ہے، استقاموا کا معنی یہی ہوتا ہے ہر سچویشن، ہر حالت میں اپنے ایمان پر جمے رہو۔ توجہ فرمائیے گا، رسول کریم علیہ السلام کے سچے عاشق کسی بھی سچویشن میں رہے لیکن ایمان سے کبھی سودا نہیں کیا۔ قرآن پاک کی دوسری آیت سنیں، رب خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب سید صاحب سے پوچھا جائے، آپ سے کوئی کہے ایک کھانا کھا کر فارغ ہونے والوں کھانا کھاؤ، جو آدمی کھانا کھا چکا ہے اب وہ کیا کھانا کھائے گا؟ ہر آدمی کہے گا میاں یہ تو جو چیز پہلے سے حاصل ہے پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ جب قرآن نے خود کہہ دیا اے ایمان والو، پھر کہہ رہا ہے ایمان لے کر کے آؤ۔ ہم نے مفسرین اکرام کو پڑھا، جواب ملا دُومُوا علی الایمان واثبتوا علیہ، اس کا مطلب یہ ہے اگر تم سنی ہو، ایمان والے ہو، عقیدہ رکھتے ہو، آج تمہارا عقیدہ یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب لا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تمہارا عقیدہ یہ ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، تمہارا عقیدہ یہ ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے خلق کے حاکم
حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، تمہارا ماننا یہ ہے جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اب یہاں پر ہوگا ایمان والو ایمان لاؤ، تو مطلب یہ ہے جو عقیدہ علم غیب ہے اس پر جمے رہو۔ اب مطلب یہ ہے نبی کو مختار مانتے ہو تو مانتے ہی رہو، سرکار کو پاورفل مانتے ہو تو مانتے ہی رہو، نبی کو زندہ مانتے ہو تو مانتے ہی رہو۔ ارے میاں اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت چراغ عشق رسول قبر میں لے کر گئے، بینیفٹ کیا ملا، لابھ کیا ملا، فائدہ کیا ملا؟ تب میرے امام نے کہا جا کسی سنی کی قبر پہ جا اور جا کر کے پوچھ تجھے مرنے کے بعد فائدہ کیا مل رہا ہے۔ اس کی قبر سے عالم تصور میں جواب مل جائے گا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ اور جہاں تک بچانے کی بات تو جو بچا لیتا ہے اس کو دنیا میں کیا فائدہ ملتا ہے؟ خود قرآن سے پوچھیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ۔ قرآن نے کہا ان پر فرشتے اترتے۔ 313 کی جماعت ہے، غزوہ احد بدر کا موقع ہے، صحابہ اکرام کو میرے نبی علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جو اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو بکر صدیق اکبر نے پڑھا، عمر فاروق اعظم نے پڑھا، عثمان غنی نے پڑھا، مولا کائنات نے پڑھا۔ یہ 313 کی جو جماعت تھی یہ سب یہی تو کہہ رہے تھے اللہ ہمارا رب ہے، جو قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اب اس کے بعد ثم استقاموا، یہ سب کہہ رہے تھے بے شک اللہ ہمارا رب ہے۔ اور جب جنگ بدر کا موقع آیا، سامنے 1000 کا لشکر ہے، ان کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، ثم استقاموا، اپنے عقیدے پہ جمے رہے۔ سامنے بڑے بڑے کفار ہیں لیکن عقیدے پر صحابہ اکرام جمے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا جب جمے رہے تو کمال دیکھیے گا، قرآن کہتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون اذ تقول للمؤمنین علن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ آپ غور کریں قرآن نے کیا کہا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے بھی رہے، پہلا انعام مل رہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ۔ 313 کی جماعت تھی، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، 3000 فرشتوں کو بھیج کر ان کا نزول کر کے دنیا والوں کو بتا دیا ہے عقیدے پہ جمے رہو، ضرورت پڑے گی فرشتے آسمان سے بھیج دیے جائیں۔ کتنے فرشتے آئے؟ اس کے بعد پھر 2000 بڑھا کر کے 5000 کی۔ پہلا انعام یہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ سمجھے کیا اترتے ہیں؟ اس کے آگے پڑھو تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، یاد رکھنا تمہیں کوئی اندیشہ اور خوف بھی نہیں ہو، ولا تحزنوا، یہ دنیا کے فائدے ہیں سید صاحب۔ پہلے فرشتے اتر رہے ہیں، دوسرے کون ہیں؟ تمہیں کوئی خوف بھی نہیں غم بھی نہیں۔ ارے میاں 313 تھے 1000 کے مقابل میں، غم ہوتا خوف ہوتا تو بھاگ جاتے، لیکن میدان چھوڑا نہیں، اللہ نے خوف کو دل سے نکال دیا، ان کے دل سے غم بھی دور ہو گیا۔ ہم نے کہا یہ 3 فائدے ملے کس بات پر؟ عقیدے پر جمے رہنے کی وجہ سے اللہ نے 3 انعام عطا فرما دیے۔ پہلے فرشتے بھی آ گئے، خوف بھی دل سے نکال دیا، رنج و غم بھی دور کر دیا گیا۔ ہم نے کہا یہ تو دنیا کا فائدہ تھا، اب میرے مولا آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ قرآن کہتا ہے اور خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس جنت کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ پتہ چلا یہ جنت کسی اور کو نہیں، انہی کو ملے گی جو اپنے تحفظ عقائد کرتے ہیں، معمولات اہل سنت کی حفاظت کرتے ہیں، میرے نبی کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتے ہیں۔ جب یہ دنیا سے جائیں گے تو قسم خدا
کی جنت کے حور و غلمان بھی اور جنت کا عیش و آرام بھی جنت کی زیب و زینت ان کے انتظار میں رہے گی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی امام اپنے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہو. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے جواب ملے گا کیوں نہ کہوں, اس لیے کہ میں نے کہا تھا اللہ ہمارا رب ہے, رسول کو مانا تھا, پھر اس عقیدے پر جمع بھی رہا, لوگوں کے عقیدے کو بچاتا بھی رہا, ان کے ایمان کی حفاظت کرتا رہا. اسی لیے تو سنیوں نے کہا جس نے بد مذہبوں کے قلعے ٹھا دیے, ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. جب اعلیٰ حضرت نے یہ خدمت انجام دی تو پھر بمانگے تو حل کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اور مولانا شاہد صاحب للکارتے ہوئے کافر سے کہا تیری دوزخ سے تو کچھ ہی نہ نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. اور جب پوتا آیا تو وہ بھی کہنے لگا اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد واہ ہر قادری کے. اور سنو, اگر تم سے نبی کی عزت و ناموس کے لیے خدمت لی جا رہی ہے تو اپنی قسمت پہ ناز کرو, اس لیے کہ اسی زمین پر داڑھی ٹوپی والے وہ بھی ہیں جو خود کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر قسم خدا کی وہ تحفظ ناموس رسالت نہیں کرتے. اگرچہ کوئی مردود زمانہ بمبئی کی سرزمین پر بیٹھ کر کتے سے زیادہ بھونکتا ہو, اس کا قول بدتر از بول ہے, پیشاب سے بھی زیادہ بدتر ہے. ہم نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, تم گندے ہو, گندوں کے لیے گندے ہی ہوتے ہیں. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, الحمدللہ ہم اچھے ہیں, ہمارے لیے بول بھی اچھے. سمجھ گئے؟ توجہ فرمائیے. بد عقیدہ ہو کہ اس جیسے مردود ہو جو گستاخی کرتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کی, ان دونوں کا عالم سیم ہے, یہ بھی تحفظ ناموس رسالت رہی کر رہے ہیں. آپ کہیں گے مولانا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, پھر آپ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا تحفظ ناموس رسالت میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ چوراہوں پر نکل کے کہو گستاخ کو سزا دی جائے, اس سے تحفظ ناموس رسالت کا کام پورا نہیں ہوگا. اگر تمہیں تحفظ ناموس رسالت کی فکر ہے تو اشرف علی کی کتاب جلاؤ تو صحیح, رشید کی کتاب جلاؤ تو صحیح, خلیل اور براہین قاطیہ کو لا کر چوراہوں پر پھاڑو تو صحیح, سرکار علیہ السلام کو زندہ مانو تو صحیح. ارے وہ کیا تحفظ ناموس رسالت کریں گے جو میرے نبی کے میلاد کو معاذ اللہ کنیا کے جنم سے تشبیہ دے کر کے گئے ہیں؟ وہ نبی کی عزت پہ کیا پہرا دیں گے؟ جنہوں نے نبی کو کتابوں میں مردہ لکھا ہے وہ کیا کہیں گے؟ جو سرکار علیہ السلام کی ندا اور نبی سے استغاثہ اور پکارنے کو ناجائز و حرام کہتے ہیں, جو سرکار کے میلاد کو بدعت کہہ کر اس پر فتوے لگاتے ہیں. ہم نے کا تحفظ ناموس رسالت کا کام وہی کر سکتا ہے کہ جب سرکار کے میلاد کی بات آئے تو کہنے لگے ہنس تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے. تحفظ کا کام تو یہ کریں گے جن کی بولی یہ ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماحت بلا کو سلام, جن کے لیے علم غیب کا انکار نہیں بلکہ وہ سرکار کے علم غیب کو مانتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وہ کمال و علم عطا فرمایا ہے. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے, رہتے ہیں مدینے میں, زمانے کی خبر ہے. الحمدللہ یہ عقیدے ہم اہل سنت اور بریلویوں کے ہیں, اس لیے یہ خدمت تمہارے ہی مقدر ہے, کسی اور کا مقدر نہیں. یہ خدمت انجام دیتے رہو, جس دن یہ قبول ہو جائے گا تو پھر آپ کہو گے الحمدللہ رب العالمین, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اور سنیے, جہاں تک تحفظ کی بات ہے تو اللہ جب حفاظت کرانے پہ آتا ہے تو مکڑی کے جالے سے حفاظت کراتا ہے. یار بول بھائی, یہ جملے بڑے قیمتی بول رہا ہوں. واقعے کی تاریخ اور واقعے کا پرانا ہونا یہ ضروری ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پرانا ہمیں معلوم ہے نا, اسلام ہی 1400 سال پرانا ہے تو نئی بات کہاں سے لاؤں گا. لیکن جملے کی قیمت سمجھو کس موقع پہ بولا جائے. اللہ اگر حفاظت کرانے پہ آئے تو مکڑی کے جالے سے حفاظت.
جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نظر خاص پڑ جائے تو مکڑی کا جالا کمزور نہیں، سب سے مضبوط گھر ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا اس لیے کہ غار میں بیٹھا بھی تو دنیا کا سب سے مضبوط انسان، اور اسی پر آ کر ایک پرندہ انڈا دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پرندوں سے بھی یہ خدمت دے لیتا ہے، اور کیوں نہ لے؟ اس لیے کہ ان پر بھی ضروری ہے میرے نبی کو رسول مانے، آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ حفاظت کرانے پہ آتا ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت ایک جانور سے بھی کرا لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جانور بھی جانتا ہے، حیوان بھی جانتا ہے، جو میرے نبی کا گستاخ ہو اس کی سزا کیا ہے۔ اٹھائیے ذرا المستدرک، جو امام حاکم کی المستدرک جلد نمبر 2 ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ان ابی اقرب انہو قال، رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو اقرب وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کانا لہب ابن ابی لہب، ابو لہب کا بیٹا لہب جو تھا، یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کی شان میں توہین کرتا تھا، سرکار کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ حفاظت کی بات آئی ہے میاں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ابو لہب کا بیٹا لہب، اسی لہب کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کی کنیت ابو لہب پڑی، اور ایسی دیکھو تبت یدا ابی لہب و تب، یہ قیامت تک پڑھا جا رہا ہے، اس کی نحوست کا اظہار ہو رہا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے شہید عاشق حضرت ابو اقرب فرماتے ہیں، جب آقا کریم علیہ السلام کی گستاخی کرتا تھا، ایک دن میرے نبی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور اس پر غیظ و غضب فرماتے ہوئے کہا، اللہم سلط علیہ کلبک، اے اللہ اس پر اپنی مخلوق میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ یہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، جل کے تقدس کو جب اعلیٰ حضرت نے بیان کیا تو کہا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار نے دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبک، اے اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر۔ اب نبی کی دعا تو ٹل نہیں سکتی، یہ الگ بات ہے کہ تمہاری زبان تھوڑی دیر کے لیے ٹل جائے، لیکن نبی کی دعا نہیں ٹل سکتی۔ سرکار علیہ السلام نے اتنے جملے بولے، ابو اقرب کہتے ہیں فخرج فی قافلۃ یرید الشام، ابو لہب کا بیٹا لہب نکلا اپنے گھر سے، اور کہا گیا، موبائل جیب میں رکھیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سن لو، رسول کریم علیہ السلام کے توہین کرنے والا نکلا ملک شام کی طرف قافلہ جا رہا تھا، اسی میں تھا۔ اب اس نے کہا لوگوں رک جاؤ، فنزل منزلا، ایک جگہ پہ جا کے پڑاؤ ڈال لیا، ٹھکانہ کر لیا، ریسٹ کر لیتا ہے۔ لیکن جب یہ ریسٹ کرنے کے لیے رکا تو معلوم ہے اس نے کیا بولتا ہے، کہتا ہے انی اخاف محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام جب نام محمد آیا کرے تو درود پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہگار ہوگے، اس لیے 100 بار آئے 100 بار بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ السلام بیٹھے ہیں اپنے کاشانہ اقدس پر، سرکار موجود ہے مکہ شریف میں، لیکن ابو لہب کے بیٹے کا حال کیا ہے؟ یہ گیا ہے ملک شام، راستے میں ٹھہرا ہے، حال اس کا یہ ہے، کہتا ہے انی اخاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے لوگوں مجھے محمد کا ڈر ستا رہا ہے، نبی کا خوف ستا رہا ہے۔ میں پوچھنے لگا سید صاحب آپ بتائے تو صحیح، وہ تو وہاں موجود ہے میرے نبی اور یہ اتنی دور ہے، تو جواب ملے گا، سرکار نے خود فرمایا ہے فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں میں اور نبیوں پر ممتاز کیا گیا ہے، ان سے اعلیٰ بنایا گیا ہے۔ ان 6 چیزوں میں ایک چیز ہے نصرت بالرعب، میری مدد رعب کے ذریعے کی گئی ہے۔ سرکار علیہ السلام کا خوف دشمنان اسلام کے دل میں اس طرح پیدا کر دیا گیا تھا کہ اگر وہ دور بھی ہوتے تھے تب بھی نبی سے خوف کھایا کرتے تھے۔ دیکھو ابو لہب کا بیٹا کتنی دور ہے
مگر کہہ رہا ہے مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ستا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا رہے حق اللہ، ہرگز نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَحَدُّوا مَتَاعَهُمْ حَوْلَهُ، اس کے چاروں طرف انہوں نے اپنا سامان ڈالا اور سامان ڈال کر کے وَقَعْدُوا يَحْرُسُونَهُ، وہ بیٹھا ہے، وہ لیٹ گیا ہے، یہ سب بیٹھ کر اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ابو لہب کا بیٹا تھا، ان کے سردار کا بیٹا تھا، اس کو کوئی گزن اور تکلیف نہ پہنچائے۔ مگر تاریخ گواہ ہے میرے نبی علیہ السلام کے گستاخ اگر ہوتے ہیں ان کو یہاں بھی سزائیں ملتی ہے اور انشاءاللہ قیامت میں بھی سزائیں ملے گی اور ان کا حال بہت برا ہوگا۔ یہ بیٹھ گئے اس کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن جب اللہ جلال فرماتا ہے اور اگر کسی کو تباہی کے تہانے پہ لا کے کھڑا کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، کوئی اس کا معاون و مددگار نہیں ہوتا ہے۔ فجاء الاسد، اتنی دیر میں شیر آیا دہاڑ مارتا ہوا، سب کی حالت سٹی مٹی سے گل ہو جاتی ہے، سب کی حالت بدل جاتی ہے۔ ادھر سے اس نے جیسے ہی دہاڑ ماری، شیر آتا ہے اور اس کے بعد فَانْتَزَعَهُ فَذَهَبَ بِهِ، اس کو کھینچتا ہے اور کھینچ کے لے جاتا ہے اور لے جا کر کے مار ڈالتا ہے۔ میں نے کہا سن لیو، اس کتے کو بتا دو جو میرے نبی کے خلاف بولتا ہے، ارے تو اس بات کا شکر منا ہندوستان کی سرزمین پر ہے، ورنہ اگر ہمارا دور ہو اللہ فضل فرمائے تو یاد رکھنا سزائے یہاں بھی ملے گی، سزائے وہاں بھی ملے گی۔ ایک شیر نے عمل سے بتا دیا گستاخ رسول اس زمین پہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو نبی کا گستاخ جب کسی جانور کو پسند نہیں ہے تو مصطفیٰ کے دیوانوں کو بھی کبھی پسند نہیں ہوگی۔ دنیا کی حفاظت اور سیکورٹی دینے والوں اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اس سے کون بچے گا؟ کسی دن تو آئے گا نا مر کے، موت طبعی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہمیشہ کی زندگی دی نہیں ہے، 60-70 سال کے بعد دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں، پھر خدا کی بارگاہ میں آنا ہے۔ اس وقت کیا کہیں، کون تیری سیکورٹی کرے گا؟ جب اللہ موت دے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، اور اس وقت میرے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ پھر فرشتے آئیں گے اور تجھے بتائیں گے کہ تو نے بکواس کی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کی عزت و ناموس کے لیے کتنے لوگ پیدا کر دیے ہیں ہم جیسے غلام۔ تحفظ ناموس رسالت پر اگر میں صرف جانوروں کی بات کروں تو بہت دیر اسی پر بات چلی جائے گی۔ یاد رکھیے گا میرے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہلا جانوروں نے دیا ہے۔ ایک حدیث اور سنائے دیتا ہوں جس کو میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب جزاء اللہ ادوہ بے ابائی ختم النبوہ میں تحریر فرمایا۔ کہتے ہیں ایک دن قبیلہ بنی سلیم کا ایک دیہاتی تھا، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا، ہاتھ میں تھیلا لے کر کے آیا، لیکن وہ تھیلا نہیں ہے کہ ہم تو فقیر آدمی ہیں تھیلا لے کے نکل جائیں گے، اس کا تھیلا کچھ الگ تھا۔ اس کے اندر معلوم ہے ایک جانور رکھا ہوا تھا، شکار کر کے لایا تھا جس کو عربی میں دب کہا جاتا ہے، اردو میں گو کہا جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا، حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں موجود تھا، یہ لے کر کے آیا اور کہنے لگا اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو میں بھی ایکسپٹ کر لوں گا کہ آپ رسول۔ عزت کی بات آ گئی، سرکار علیہ السلام نے چیلنج کو قبول کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے بدبودار لوگوں کی بولی سنو، کہتے ہیں صاحب نبی کو اس وقت سے اردو آئی جب سے دارالعلوم دیوبند سے تعلق ہوا۔ ہم نے کہا خاک پڑے تیری زبان میں اور تیری فکر پر، ابے بدبخت جس کے صدقے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری زبانیں عطا فرمائی ہو، کیا وہ نبی اردو سیکھنے کے لیے تم جیسے گندے لوگوں کا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ابھی روایت سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ دنیا کی سب سے ہارڈ زبان، سب سے ڈیفیکلٹ لینگویج، سب سے کٹھن بھاشا ہے تو اس کو عربی زبان کہا جاتا ہے، جس کے گرامر بہت ہے، جس کے اصول ضابطے بہت ہے، جس کے الفاظ بہت ہے، جس کے ورڈز اور سینٹنسز بہت ہے، جس میں تعبیر کرنے کے طریقے بہت زیادہ ہے۔ ایسی ہارڈ زبان میرے نبی علیہ السلام کی نگاہ نبوت ایک جانور پہ پڑ جاتی ہے تو اس کو اردو نہیں دیا عربی بھی آ جاتی ہے، تو جس کی نگاہ نبوت سے ایک جانور کو عربی آ جائے اس کو اردو سیکھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کو سکھانے والا اس کا رب قدیر ہے۔
سرکار علیہ السلام نے سمجھ میں آ رہی ہے بات ابھی میں صرف تحفظ پہ کر رہا ہوں، حفاظت ابھی ناموس پہ نہیں آئی، ابھی تو رسالت کا بھی سلسلہ شروع ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے تھیلا کھولا، جانور نکالا، اس کے بعد کہا یہ کلمہ پڑھ لے، یہ رسول مان لے۔ توحید کا مسئلہ نہیں تھا، رسالت کا مسئلہ، جس کو میں کہوں تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ تھا۔ سرکار علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ اس کے بعد میرے نبی نے اس جانور کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا یا تبو، ہم نے کہا یار یہ تو نبی کی بارگاہ ہے، دیکھ تو صحیح انہی کا نواسا۔ جب آیا تھا اجمیر معلیٰ کے اندر تو اس نے اپنے خادم کو بھیجا تھا اور کہا تھا انا ساگر سے کہنا تجھے خواجہ بلا رہے ہیں۔ اس کا سارا پانی آ گیا، ہم نے کہا بیٹا بیٹھا ہے گھر میں۔ خادم نے جا کر صرف نام لیا ہے، ایسی نظر پڑی، ارے میاں اس پانی کو کیا پتا تھا؟ آپ جانتے ہیں نا پانی کو کیسے پتا چلا کہ یہ خادم بھی انہی کا ہے، یہ غلام بھی انہی کا ہے، انہی کا بھیجا ہوا ہے، انہی کا پیغام لے کر کے آیا ہے، اسی لیے تو کاسے کے اندر آ گیا۔ ہم نے کہا جب مصطفیٰ کے نواسے کا عالم یہ ہے، اگر نظر ڈال دے تو ایک بے جان چیز پانی بھی ان کی طاقت، ان کی بولی کو اور ان کے حکم کو سمجھنے کی طاقت پیدا کر لے اور ان کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کاسے کے اندر آ جائے تو یہاں تو نبی یہ برحق ہے، سارے نبیوں کے سردار ہیں، یہ جانور پر نظر ڈالیں گے تو اس کو عربی زبان کیوں نہیں آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا یا تبو، اے گوئے بتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب یا تبو کہا تو وہ عربی میں کہنے لگی لبیک و سعدیک یا زینب الفاف یوم القیامہ، ایک قیامت کی زیب و زینت بتائے تو صحیح میں آپ کی بارگاہ میں حاضر۔ اس کو کہتے ہیں عزت پہ پہرا دے۔ گھوڑ پر، ہاں گھوڑ پر، یہاں کی زبان میں گھوڑ پر، اردو میں اس کو گو بولا جائے۔ اب تو سمجھ میں آ گیا، جو بھی بولتے ہیں سمجھ میں آیا، جانور۔ سرکار علیہ السلام نے جب اتنا جملہ ارشاد فرمایا کہنے لگی لبیک و سعدیک یا زینب الفاف یوم القیامہ۔ تحفظ سمجھ رہے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بول من تعبد، تو کس کی عبادت کرتے؟ اب عربی میں باتیں ہو رہی ہیں، پوچھئے ذرا یہ علماء اکرام بیٹھے 8 سال تک پڑھتے ہمارے بچے، پھر بھی 5 منٹ عربی میں بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن نبی کی نگاہ خاص سے جانور پہ پڑی تو عربی بھی ایسی ایک دم مسجع مکف۔ صدر صاحب حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، ہاں سنا ہے تھوڑی بڑھ گئی ہے، اللہ کرے مکمل بڑھ گئی، توجہ ہے آپ کی؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا من تعبد، یہ بتا تیرا معبود کون ہے؟ ارے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتاؤ تمہارا معبود کون ہے؟ اللہ ہے، اونچا بولو یار، اللہ ہے، ربنا اللہ، بولو ربنا اللہ، ربنا اللہ، ربنا اللہ۔ یہ نعرے ہیں بھائی، یہ نعرے ہیں بڑے پیارے نعرے۔ غزوہ احد بدر کے موقع پر سرکار علیہ السلام سے حضرت مولا کائنات نے کہا حضور یہ کافر ادھر سے نعرہ لگا رہے لنا العزا ولنا اللات، ہمارے لیے عزا ہے، ہمارے لیے لات ہے۔ ہم نے کہا یہ لات بھی تمہارے لیے ہے، اور بھی میں لات اور عزا 2 بتوں کے نام تھے، میں اردو میں بول رہا ہوں، یاد رکھیے گا جو تمہارا لات ہے اس کے لیے ہماری لات ہے، وہ عزا اور لات کو بول رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا، علی جواب بھی نعروں میں دے دیا جائے، انہوں نے کہا لعن اللہ و رسولہ، اگر تمہارے لیے یہ بے جان لات اور عزا ہے، جن کی شان کیا ہے؟ ارے بھئی شان کہہ رہا ہوں فبشرہم بعذاب علیم کے قبیل سے، جن کی بدبودار شان یہ ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، اگر ان کے پرسات کو چھین کر کے مکھی لے جائے اس کو ریٹرن کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہے۔ اگر تمہارے لیے ایسے لات و عزا ہے تو یاد رکھیے گا ہمارا کمال کیا ہے؟ کہا ہمارے لیے اللہ ہے، ہمارے لیے رسول اللہ ہے۔ پتا چلا اگر کافر کوئی نعرہ لگائے اسلام کے خلاف تو جواب بھی نعروں میں دینا چاہیے تاکہ زمانے والوں کو پتا چل جائے مصطفیٰ کے عاشق مرے نہیں ہے، آج بھی زندہ دل کے ساتھ زندہ ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا من تعبد، بتاؤ کس کی عبادت کرتی ہو؟ جواب دے دیتی اللہ،
بس اتنا پورا ہو گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ آپ سے کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ویئر آر یو گوئنگ؟ سادہ سمپل سینٹینس بنایا اس ایم آر لگا کر تو یہ پورا جملہ ہو گیا. کسی نے کہہ دیا اتنا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حیدرآباد. بات پوری ہو گئی. جواب ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ کہہ دیتی اللہ، لیکن اللہ نہیں بولا اس کو. الذی فی السماء عرشہ. جملے سنیے گا. الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت ثوابہ وفی النار عذابہ. یہ میں نے جان بوجھ کے پڑھا ہے اشمام کے ساتھ تاکہ سمجھ میں آ جائے تمہیں کہ میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں. جملے کی ساکھ دیکھ رہے ہیں نا، جیسے اردو میں بولتے ہیں آپ آئے ہیں، آپ آئے ہیں، فلا باپ آئے ہیں، لاپ آئے ہیں، اس طرح بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ آپ آئے تو بہار آئی، آپ آئے تو فلا چیز آئی. اس طریقے سے مسجع مقفع عبارتیں بولی جاتی ہیں. آج عربی میں یہ بول رہی ہے. ہم نے کہا ان بدبودار لوگوں کو بتاؤ جو بڑی بڑی بری باتیں بولتے ہیں، ان کے بول بدتر از بول ہوا کرتے ہیں. کتنی بری بات بول دی کہ نبی علیہ السلام کو اردو آئی. تو یہاں سے تعلق رکھنے کے بعد ان کو یہ حدیث سنائیے گا اور کہیے گا پڑھی اس حدیث کو. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جانور آیا اور آنے کے بعد نبی نے نظر ڈالی، اس سے سوال کیا جواب کتنا اچھا دے رہا ہے. آپ کہیں کہ مولانا یہ بول کیوں رہا ہے؟ میں کہوں کہ قرآن کہتا ہے وَأَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی بولنے کی طاقت عطا فرما دی ہے، اسی لیے وہ بولتا ہے. رب کا حکم ہوتا ہے، اس کی بولی کو ہم بھی سمجھ لیتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ اکرام بیٹھے دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر بھی سن رہے ہیں اس کی بولی، اسی لیے تو حدیث روایت کر دی. اگر سنا نہیں ہوتا تو روایت کیسے کرتے؟ کہنے لگے آقا کریم بول تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہتی ہے الذی فی السماء عرشہ. میں اس کی عبادت کرتی ہوں، اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا آسمان میں عرش ہے، جس کا آسمان میں عرش ہے. وفی الارض سلطانو، جس کی حکومت زمین کے اندر پائی جاتی ہے. وفی البحر سبیلو، سمندر میں جس کا راستہ ہے. وفی الجنت ثوابو، جنت میں جس کا ثواب ہے. وفی النار عقابو، جہنم میں جس کی سزا ہے. میں نے کہا پیارے ذرا غور کر، ایسے جملے 8 سال تک عربی پڑھنے والے بھی آسانی سے بنا نہیں پاتے، لیکن یہ نبی کی نگاہ خاص ہے. سرکار کی نظر اٹھی، اس نے بتا دیا کہ اللہ کی عبادت کرتی ہوں جو اللہ تعالی زمین کا مالک بھی ہے، سمندر کا مالک بھی ہے، جنت کا مالک بھی ہے، دوزخ میں اس کا عذاب بھی ہے. پتا چلا میرے نبی کی نگاہ خاص کا کمال ہے. انسان تو انسان اگر نظر ڈال دے تو جانور بھی اچھی گفتگو کرنے لگے. اب چیلنج توحید پر نہیں، چیلنج توحید پر نہیں تھا، چیلنج کس پر تھا؟ رسالت پر. اہل علم تو بولے یار، کم سے مولانا صاحب بولیے. مفتی محسن صاحب ریشے سفید ہونے لگے الحمدللہ. اور یاد رکھیے گا میری بھی ہو رہی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آپ ایک دن فیصلہ کر رہے تھے. ایک بوڑھے صحابی آئے، حضرت عمر مسند خلافت پہ بیٹھے. فرمایا عمر موت موت موت. حضرت عمر نے فرمایا تم ہر دن خلافت کے امور جس وقت سنبھالتا ہوں، جس وقت میں خلافت کی ڈیوٹی دیتا ہوں اور بیٹھ کر میں فیصلے کرتا ہوں، تمہاری ڈیوٹی ہے تم ہر دن آؤ گے اور یہی کہو گے عمر موت عمر موت عمر موت. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق وہ آنے لگے. ایک دن حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ عمر موت. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، آج سے تمہاری ڈیوٹی ختم. کہ عمر کو دوسرا رکھ لیا گیا، کسی دوسرے کو ذمہ داری دے دی، رسپانسیبل کوئی دوسرا ہو گیا. فرمایا نہ، دوسرا نہیں رکھا ہے، میری داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا ہے، اب یہ بال ہی مجھے ہر دن موت کی یاد دلاتا ہے. ایسا خوف پیدا کیجئے. داڑھیوں کو کالا کرنے سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ
بیل جو ہے سینگ کٹوانے سے جوان نہیں ہو جاتا، بوڑھا بیل بوڑھا ہی رہتا ہے. تو کتنی بھی داڑھیوں کو کالا کر لو، بہرحال اگر ہے معاملہ تو بوڑھا ہی رہے گا. اور اپنی سفیدی کو چھپاؤ نہیں، بلکہ اس سفیدی پر اللہ کا شکر ادا کرو. اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ کہا کہ منافق کے اندر جو علامتیں بیان کی گئیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں، ان 3 میں سے ایک بات عرض کر رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ فضل خاص عطا فرماتا ہے. فرمایا ان میں ایک شخص وہ من شاب فی الاسلام. سمجھ گئے؟ شابہ اسی کو شیب کا معنی سفید ہونا، واشتعل الراس شیبہ. کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ بھی مقبول ہے جس نے بڑھاپا بھی اور سفیدی بھی اسلام میں ہی پائی ہے. بچپن سے مسلمان تھا، مسلمان رہا، یہاں تک کہ اس کے چہرے پہ سفیدی آ گئی. فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب دینے میں حیا فرمائے. اس لیے اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ہمیشہ اس کو ذہن و دماغ میں رکھیں. اب آخری بات آ گئی، اسی جملے میں آ رہا ہوں. آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں چیلنج تھا. اس نے کہا تھا اگر یہ رسول مان لے تو میں آپ کو رسول مان لوں گا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بارے میں پوچھ لیا، اس کے بعد کہا من انا، یہ بھی تو بتا میں کون ہوں. اب جو نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، ان سے کہنا ہے کہ بھیا تمہارے گھر میں بھینس ہوگی، بھینس. جب بھینس نہیں ہے تو ڈوگی ہوگی. کتے کے پاس جا کے کہو ہم بتاؤ ہم کون ہیں. اور اگر اس سے بڑی بات ہے تو کسی چڑیا گھر میں چلے جاؤ اور شیر کا تھوڑا سا پنجرا کھلوا کے کہنا بتاؤ ہم کون ہیں. شیر کہے گا ادھر آؤ ہم بتا رہے ہم کون ہیں. لیکن یہ نبی علیہ السلام کی عاشقوں کا کمال ہے. حضرت سفینہ فرماتے ہیں ایک دن میں سفر کر رہا تھا ملک شام کا، ہم کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، کشتی اچانک ٹوٹ جاتی ہے. کشتی کا ایک تختہ مجھے ملتا ہے، میں اس تختے پر بیٹھ جاتا ہوں. بیٹھ کر کے میں کشتی کے کنارے تک پہنچا. کہتے ہیں ایک مصیبت سے نکلا تھا، اب دوسری مصیبت سامنے. بڑا خطرناک شیر اسی کنارے پہ کھڑا ہے. کہاں پر؟ دریا کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، گور رہا ہے. میں جان بچا کر کے دریا سے پار ہوتا ہوا اور کنارے تک پہنچا تھا. میری کشتی کنارے پہ لگی تھی لیکن اب شیر سامنے موجود ہے. میں نے کہا حضرت سفینہ بتاؤ تمہیں کیا یاد آیا؟ کہنے لگے مجھے اس وقت امو بھاتی پاکیزہ صورت میرے نبی علیہ السلام یاد آ گئے. آقا کریم علیہ السلام سے استغاثہ کیا اور آقا علیہ السلام کا ریفرنس دیا. آپ نے شیر سے کہا. اب ایک صحابی کا عقیدہ دیکھیے گا. صحابی بھی جانتے تھے دنیا کی ساری چیزیں مصطفیٰ کریم کو پہچانا کرتی ہے. ارے بھائی کنٹری اگر بدل جائے، ہندوستان کا مکھ منتری اگر کنٹری بدل کے چلا جائے اب کہا مجھے نہیں پہچانتے تو کہے گا ایسا ہندوستان نہیں ہے دوسری کنٹری. اس لیے کہ پہچان ہی نہیں ہے. اگرچہ تم ہندوستان میں بڑے منصب پر ہو مگر صحابی رسول جانتے تھے یہ شیر بھی میرے نبی کو پہچانتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ شیر بھی میرے نبی کو. اچھا حضرت محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد خان وہ ایک جگہ تشریف لے گئے، پاکستان میں کسی جگہ تشریف لے گئے تو کسی بگڑے ہوئے شخص نے کہا، غالباً عیسائی تھا، پادری تھا. کہنے لگا آپ یہ کہتے ہو کہ تمہارے نبی کو کائنات کے ہر چیز کا علم ہے، ذرہ ذرہ میں تمہارے نبی علیہ السلام کی نظروں کے سامنے. سید صاحب قبلہ سادہ انداز میں ہی سنیے گا مگر ایمان میں تازگی پیدا ہو.
آقا کریم علیہ السلام کے عاشق علامہ سردار احمد خان صاحب نے فرمایا بولو شک کیا ہے، میرا نبی تو سب کچھ جانتا ہے۔ کہا تم یہ کہتے ہو یہ قرآن پاک ہے، اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، تبیانا لکل شیء ہے، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین ہے۔ اسی طریقے سے ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر ساری چیزیں قرآن میں ہیں اور تمہارے نبی کے پاس قرآن ہے، اور تم یہ بھی کہتے ہو کائنات کی ساری چیزیں سرکار علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہے۔ کہا ہاں اس میں شک کی بات کیا ہے؟ آپ نے اس نے ایک تنکا اٹھایا، کہا اس تنکے کو تمہارے نبی جانتے ہیں، اس تنکے کے بارے میں تمہارے نبی کو علم ہے۔ علامہ سردار احمد خان نے کہا ابے ظالم کیا بول رہا ہے؟ سن میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ الا مردۃ الجن والانس، فرمایا کائنات کی ساری چیزیں جانتی ہے، یقین رکھتی ہے کہ میں اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا سن میاں، جب یہ تنکا میرے نبی کو جانتا ہے تو میرا نبی اس تنکے کو کیوں نہیں جانتا ہوگا؟ ایسے نہیں یار، عقیدت سے بولو۔ کیا جواب دیا؟ کہا کہ جب یہ تنکا میرے نبی کو جانتا ہے تو میرا نبی تنکے کو نہیں جانے گا۔ اب یہاں دیکھیں صحابی رسول کا عقیدہ، شیر سے کہنے لگے شوق سے حملہ کرنا، مگر میرا حوالہ تو سن لے۔ یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اسی حوالے کا تذکرہ کیا، بات سمجھ گئے؟ اب میرے ساتھ مل کے پڑھ لو نا، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے ہے، ایمان لے کے آئے گلہد میں آقا، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے۔ حضرت سفینہ نے کہا پہچان میں کون ہوں؟ انا صاحب رسول اللہ، میں سرکار کا صحابی ہوں۔ اور جب اب ظاہر سی بات ہے حضرت، اب ذرا غور کرنا ہے جملے پہ، جب تک انہوں نے اپنا ریفرنس نہیں دیا تھا شیر حملہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ صحابی کو وہ شیر نہیں جانتا، صحابی کو نہیں جانتا، ان کو نہیں جانتا جو سامنے آئے، لیکن جس کے صحابی ہے، اونچا بول بھائی، جس کے صحابی ہے۔ اسی لیے جب میرے نبی کے صحابی حضرت سفینہ نے کہا انا صاحب رسول اللہ، میں تیرے نبی کا صحابی ہوں، میں رسول کا صحابی ہوں۔ اب شیر تو جانور ہے، کچھ بولا نہیں، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کا نام سنا فوراً ٹھٹک کے رہ جاتا ہے، فوراً خاموشی کا مظہر پیش کرتا ہے اور ان کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ حضرت سفینہ فرما رہے ہیں، حضرت سفینہ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ ساتھ چلتا، جب میں جنگل سے گزر رہا تھا میرا قافلہ آگے چلا گیا تھا، جب میں جنگل سے گزرتا جنگل سے آواز آتی تھی، وہ ادھر پلٹ کے دیکھتا تھا، اس لیے کہ جنگل کا راجہ جا رہا ہو تو کوئی دوسرا اس پہ حملہ کیسے کر سکتا ہے۔ شیر سامنے پلٹ کر کے دیکھتا، جب کسی جانور کی آواز آتی وہ ادھر دیکھتا، ادھر پہلا بھی دے رہا ہے، ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ارے میاں آپ بھی نہیں سمجھے، یہی تو تحفظ لابوس رسالت ہے۔ شیر نے صحابی کی حفاظت کر کے بتا دیا، جب تم نے نبی کا حوالہ دے دیا ہے تو اب میری ذمہ داری بن گئی ہے کہ نبی کی عزت پہ پہرا دوں، ورنہ رب کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گا۔ اس لیے کہ بات مصطفیٰ کی آ گئی تو یاد رکھو، یہ بھوکنے والے بھوکتے رہیں گے۔ میرے نبی کی عزت کل بھی عرش معلیٰ سے اونچی تھی، کل بھی نبی کی رفعت اور نبی کی عظمت، نبی کی شان بلند و بالا تھی، اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی انشاءاللہ الرحمن۔ اور ہم اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے رہیں گے زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ سمجھ غور فرمائیں۔ اب پلٹ کے آئے اسی حدیث کی طرف،
میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اب یہ بتا میں کون ہوں؟ بول بھائی میں کون ہوں؟ کل چھوٹا والا لائیے گا، آپ بھی کل آپ ہی رہیں گے نا، موٹا نہیں، چھوٹا لائیے جو بولتا ہو۔ ہماری دیہاتی زبان میں کہتے ہیں رمپو ہے، بات جو ہے رمپو والی نہیں کرنا، اصل میں اس کے جسم پہ بادی چڑھی ہوئی ہے، سمجھ گیا نا؟ وہ کھتری بھائی بیٹھے پتلے دبلے آدمی ہیں، دیکھیے کتنی عمر ہو گئی ہے لیکن اب بھی مجھ سے چھوٹے ہی لگ رہے ہیں۔ ایسا ہی مائک لائیے گا بالکل جوان انشاءاللہ۔ ہاں توجہ ہے آپ کی؟ جس کو نیند آ رہی ہے اس کو اٹھا دیجیے۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من انا، بتا میں کون ہوں؟ اب اگر وہ حضور کو نہیں پہچانتی تو بتاتی کیسے؟ اچھا اگر حضور علیہ السلام کو یہ معلوم ہوتا کہ مجھے پہچانتی نہیں تو حضور چیلنج قبول کیسے کریں؟ سمجھ گئے؟ وقت ہو رہا ہے میں بھی ختم کرنے کے قریب، اس لیے کہ بھوکا شیر کب تک دہاڑے گا؟ ایک حد ہوتی ہے نا بھوکے شیر کی، اس کو شکار بھی تو چاہیے، اور وہ شکار کچھ دیر کے بعد ملے گا، ہے نا؟ اس لیے بھیا وہ شکار کی طرف بھی ہمیں جانا ہے، اور تھوڑی دیر سن لیجیے، اب انشاءاللہ کل بھی سنائیں گے۔ آج تو ویسی چھٹی کرنا چاہیے تھے میری، اتنا تھکا ہارا آدمی، اس کو لا کے بٹھا دیا آپ نے، خیر، اور بٹھایا بھی ایسی جگہ پہ کہ مولانا صاحب اپنے محلے میں عام طور سے میری دعوت رکھ دیتے ہیں اور ایسے موقع پہ یہ بلواتے ہیں۔ عنوان الحمدللہ بڑا پاکیزہ عنوان، اور سچی بات یہ اسی عنوان کی برکت ہے جو میں بول رہا ہوں، ورنہ وہ کیفیت نہیں ہے۔ میں پہلے ہی تھا سوچ رہا تھا کہ حافظ صاحب سے معذرت کر لوں، اس وقت 4 تکلیفیں ہیں مجھے، لیکن الحمدللہ رب کا کرم ہے کہ پھر بھی بول رہا ہوں، سمجھ گئے آپ؟ اور تکلیفیں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، مگر میں جانتا ہوں کوئی بات نہیں، کیوں کہوں بے کس ہوں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من انا، تھوڑا ایکو دے دیجیے، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تھوڑی سی آواز بھی بڑھا دیجیے اگر سیٹی نہ مارے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من انا، یہ بتا دے میں کون ہوں؟ آقا کریم علیہ السلام کا سوال سنا، سننے کے بعد کہتی ہے انت رسول رب العالمین خاتم النبیین قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت۔ کہتی ہے میرے آقا آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہی تھی مین چیز، کہنے لگی مدینے کے تاجدار آپ تو اللہ کے رسول ہیں، منصب بھی بیان کر دیا، وخاتم النبیین، اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگی میرے آقا، اب سب لوگ وہاں بیٹھے ہیں، کہنے لگی قد افلح من صدقت، میرے آقا کامیاب وہی ہو جائے گا جو آپ کے دامن کرم سے جڑ جائے گا۔ اُلے جالا اُلے مالا لا رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ آگے عرض کرتی ہے وقد خواب من کذب، اے میرے آقا وہ ناکام ہو جائے گا جو آپ کے دامن کو چھوڑ دے گا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہنے لگے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ جو حاجت رسول اللہ کی۔ جواب مکمل ہو گیا۔ اب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے جب اس کو یہ ساری چیزیں مل گئیں تو کہنے لگا حضور دیر نہ کریں،
دست پاک بڑھا کے مجھے مسلمان بنا دے۔ اب ایک سوال کرنے جا رہا ہوں اور اہل علم کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سوال مختصر تھا نا، پوچھا تھا تیرا معبود کون ہے؟ جواب کیا ہوتا؟ اللہ۔ میں کون ہوں؟ تو کہہ دیتی رسول اللہ، جواب پورا ہو جاتا نا۔ لیکن آؤ اس سے پوچھو، اے اللہ کی بندی، وہ بھی بندی ہے، اللہ کی پاکیزہ مخلوق، یہ بتا سرکار علیہ السلام نے تجھ سے مختصر سوال کیا، سوال شارٹ تھا، اگر کوشچن شارٹ ہو تو آنسر بھی شارٹ۔ ہمارے یہاں امتحان میں لکھ دیا جاتا ہے آپ کا آنسر 100 ورڈز میں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، 100 ورڈز میں ہی کمپلیٹ کیجئے۔ سوال بڑا مختصر ہے، تیرا معبود کون ہے؟ کہہ دیتی اللہ۔ میں کون ہوں؟ کہہ دیتی رسول اللہ۔ لیکن اس نے جواب کو لمبا کر دیا، کتنا لمبا کیا؟ الذی فی السماء عرش و فی الارض سلطان و فی البحر سبیل و فی الجنۃ ثواب غفل النار عقاب، اور یہاں کا انت رسول رب العالمین خاتم النبیین قد افلح من صدق وقد خاب من کذب۔ تو اس گو کی طرف سے جواب ملے گا۔ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ اللہ نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہہ دیتے عصایا، میرا ڈنڈا ہے۔ لیکن کیا کہا؟ ہی عصایا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ سوال چھوٹا لیکن جواب کو لمبا کر دیا۔ پتہ چلا جواب اس لیے لمبا کیا تھا کہ آج موسیٰ کسی دنیا دار سے نہیں، اپنے پروردگار سے باتیں کر رہا ہے۔ جواب سنیے گا، جواب ملے گا۔ اگر بات رحمان کی ہو تو موسیٰ جواب کو لمبا کر دیتے ہیں، اور جب بات حبیب رحمان کی ہو تو میں اپنے جواب کو لمبا کر دیتا ہوں۔ تحفظ سمجھ میں آیا آپ کے؟ اور بھی مثالیں دی جا سکتی۔ اور سرکار علیہ السلام کو تو کائنات کی ساری چیزیں جانتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ چرا کے ابرہہ لے گیا تھا، غور کرنا ذرا، 200 اونٹ چرا کے لے گیا، حضرت عبد المطلب پہنچے، جیسے ہی آپ جا رہے تھے راستے سے تو آپ کی پیشانی سے ایک نور نکلا، اور نور وہ کعبے کی طرف گیا۔ حضرت عبد المطلب آگے بڑھ گئے، ابرہہ بادشاہ کے قریب گئے، اور جانے کے بعد فرمایا میرے اونٹ تو اونٹ لیے اس نے۔ لیکن جیسے ہی آپ اونٹ لینے کے لیے پہنچے تھے تو ابرہہ بادشاہ کا ایک سائس الفیلہ، ہاتھیوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا موجود تھا۔ آپ نے کہا کہ میاں بتاؤ، اس سے جب بات چیت ہونے لگی تو اس نے کہا اے عبد المطلب ایک بات بتاؤ، ابرہہ بادشاہ کے کئی سارے ہاتھی ہیں اور سب ہاتھیوں کو میں نے ٹرین کر دیا ہے، جیسے ہی ابرہہ کو دیکھتے ہیں پیروں میں سجدہ کرنے لگتے ہیں، لیکن ایک ہاتھی ہے جس نے آج تک ٹرین کرنے کے بعد بھی، تربیت دینے کے بعد بھی، سکھانے کے بعد، سدھانے کے بعد بھی آج تک ابرہہ کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ کہا لاؤ اس ہاتھی کو لے کر کے آئے۔ ہاتھی کی نظر فنظر الفیل الی عبد المطلب، ہاتھی نے حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا کو دیکھا۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، اس میں آپ کا جوش بھی چاہیے، جذبہ بھی چاہیے، اخیر میں جا کر کوئی خاموش نہ رہے کوئی زبان۔ آقا کریم علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ کی خدمت اس وقت بھی کی جاتی تھی اور جانور بھی کرتے تھے جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ پتہ چلا نبی کی آمد سے پہلے ہی جانور مصطفیٰ کو جانا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے دادا جان وہاں آئے، جیسے ہی ہاتھی نے میرے نبی کے دادا جان کو دیکھا فخر ساجدا، وہ فوراً سجدے کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انطق اللہ الفیلہ، اللہ ہاتھی کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، ہاتھی بولتا ہے السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب۔ ابھی سرکار آئے نہیں ہے، حضرت عبد المطلب کی پشت میں میرے نبی کا نور موجود ہے۔ کہنے لگا سلام ہو عبد المطلب اس نور پر جو نور تمہاری پیٹھ میں موجود ہے۔ اس لیے آسمان کی طرف تھوکنے والے کا منہ خود گندا ہوتا ہے۔ ایک بات بتا دیں، منہ سڑتے ہیں، جسم بدبودار ہوتے ہیں،
مرزا غلام احمد قادیانی کو سنا ہے؟ جب یہ مرا تھا تو 8 گھنٹے تک اس کے منہ اور پچھلے مقام سے اور اگلے مقام سے جو ہے نجاست نکلی تھی. 8 گھنٹے تک نجاست نکلتی رہی. بات سمجھ گئے نا؟ لیکن سنیوں اگر کوئی نبی کی تعریف کرتا ہے تو سنو اس کا مقام. حضرت عباس میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے کہتے اذن لی ان امتدحک، مجھے اجازت دے میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. سرکار کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا قل لا یفضل اللہ فاک، چچا میری تعریف کرو اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے. سمجھ گئے نا؟ ہاں بس زیادہ لمبا نہیں کروں گا، 1 بجے تک مجھے رکھنا ہے نا. کیفیت بہت زیادہ جو ہے وہ خوشحال نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ 1 بجنے والا ہے. 10 منٹ اور ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا. مولانا شاہد صاحب بس اتنی قربانی کافی ہے نا. ہر دن اصل میں چل رہا ہے نا پروگرام، پھر آج اگر دیر کر دیں گے تو کل پھر آنے میں سستی کرو گے. سمجھ گئے؟ میں یہ سستی نہیں چاہتا، چستی چاہتا ہوں. چستی ملی رہے گی تو انشاءاللہ کامیاب رہو گے. توجہ ہے آپ؟ تحفظ ناموس رسالت پر حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی خدمت دیکھی. آپ کے والد حضرت ابو قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، یہ واقعہ سنیے گا، بڑا عجیب واقعہ. ان کے والد کی عادت یہ تھی، ان کے والد نے ایک دن میرے نبی علیہ السلام کو جو ہے آپ کی شان میں توہین کر. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار ابھی مسلمان نہیں ہوئے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لب کشائی کی، نازیبہ لفظ بولا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے جیسے ہی سنا فسکہو ابو بکر سکتا فسکتا علی الارض بوجہہ. توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق اکبر مسلمان ہو چکے تھے، کان سے آواز ٹکرائی کہ میرے باپ نے سرکار کی بارگاہ میں نازیبہ کلمہ بولا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے اپنے باپ کے ایسا تماچا مارا، ایسا تھپڑ مارا کہ ان کے والد جو ہے زمین پہ گر جاتے ہیں اور آندھے منہ گرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا آقا آج میرے والد نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی تھی، میں نے ان کو اس طرح مارا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوا فعلتا ہوں، کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ کہا ہاں میرے سرکار میں نے ایسا کیا ہے. تب میرے نبی نے فرمایا لا تعود الیہ، اب دوبارہ اپنے والد کے ساتھ ایسا مت کرنا. چونکہ آقا جانتے تھے ان قریب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے ہیں. سرکار نے کہا ایسا مت کرنا. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق اکبر کا عشق بھرا جملہ دیکھیے گا، تحفظ ناموس رسالت کی فکر دیکھیے گا، سرکار کی عزت پر پہرا دینے کا جذبہ دیکھیے گا. کہنے لگے اے میرے آقا علیہ السلام، کہتے ہیں والذی بعثک بالحق لو کان السیف عندی لقتلتہ. کہا میرے آقا میں آپ کے اس رب کی قسم کھاتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. جس دن میرے باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا. قرآن پاک کی آیت اتر جاتی ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. قرآن نے کہہ دیا میرے محبوب جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، جو سنی سے العقیدہ مسلمان ہے، آپ ان کو ایسا نہیں پاؤ گے، ایسا نہیں پاؤ گے. کیسا نہیں پاؤ گے؟ ایک طرف وہ تم سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور تمہارے دشمنوں کے ساتھ دوستی بھی رکھے. یاد رکھو، پتہ چلا سنیو، اگر کوئی وہابی سے دوستی رکھتا ہے اس کا مطلب پکا مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی وہابی کے ساتھ کھاتا پیتا ہے اس کا مطلب پکا مسلمان نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو مجھ سے اور تم سے محبت کرے گا وہ تمہارے اور میرے دشمنوں کے ساتھ کبھی دوستی نہیں کر سکتا. اگرچہ دشمنی کرنے والے باپ کیوں نہ ہو، دشمنی کرنے والے بھائی کیوں نہ ہو، دشمنی کرنے والے خاندانی کیوں نہ ہو. ہم نے کہا تحفظ ناموس رسالت کے 2 تقاضے ہیں. پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی سے پیار کیا جائے اور نبی کے دشمنوں پر جس طریقے سے بھی ہو اس طریقے سے نفرت کی جائے اور ان کو کہا جائے دشمن احمد پہ شدت کیجیے. بولے
मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। इसलिए कि हमारा मानना है जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। नबी की इज्जत के लिए डटे रहो, फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह रहमान वक्त आएगा तो ये जाने भी नबी के नाम पे कुर्बान है। इसलिए कि हमें मालूम है जो मुस्तफा के नाम पे मरता है वो मरता नहीं है, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। जिंदगी भी आती कौन लेके? मौत। मेरे पीर का फलसफा देखो, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जा। अब बात आ गई तो क्लियर कर देता हूं। सरकार ताजुल शरिया का शेर, मौत लेके आ जाती जिंदगी। क्या लाती मौत? आला हजरत फरमाते हैं, कभी मुल्क शाम के 3 लड़के थे जो दिन में जिहाद करते थे रब के लिए और रात में इबादत करते थे। रूम के बादशाह ने पकड़ लिया उनको। रूम का बादशाह बोला, अजालो फीकुम मुल्की व उज़व्विजुकुम बनाती व अंतुम तदखुलून फिन नसरानिया। एक डिमांड, 2 फायदे। डिमांड ये है इस्लाम छोड़ो, ये ईसाई बन जाओ, लड़कियों की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा, बादशाहत तुम्हें दे दूंगा। ये पक्के मुसलमान सरकार को पुकारा। अब जब पुकारा तो बादशाह ने कहा 3 कड़ाऊ लाए जाए, बड़े बड़े बर्तन में तेल खोलाया जाए, तीनों को उसमें डाला जाएगा। वजीर आ गया, कहने लगा साहब आप ऐसा करें, छोटे वाले को मुझे दे दे और बड़े वालों को दोनों को डाल दे। तेल खोलाया गया। मेरे इमाम फरमाते हैं 2 को डाल दिया गया, एक किसी हिकमत के तहत बच गया। 6 महीने तक वो वजीर अपनी खूबसूरत हुस्न और जमाल की पैकर लड़की को भेजता रहा। वो आती रही, लड़का होता हो लड़की होती, पूरी रात गुजार के चली जाती। ये अल्लाह का बंदा एक नजर उठा के उसको नहीं देखता। ये तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत है। इसलिए कि वो बैठा कमरे में था मगर जानता था कि मदीने वाला मुझे देख रहा है। 6 महीने के बाद लड़की कहती है, बंदा खुदा कोई मुझसे ज्यादा भी खूबसूरत है जिसके हुस्न का तू गिरफ्तार है। उसने कहा तेरा हुस्न क्या है? उसके नूर से तो अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया। कहा कि देर न कर, मुझे भी उस दरबार की कनीज बना दे। कहा गुस्ल करके आ, कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। कहने लगी मेरा बाप तो मुझे ये कहा था, मेरे बाप ने मुझसे कि मैं तुम्हें बदल दूं, लेकिन तुमने तो अपने अखलाक और किरदार से मुझे बदल दिया। का मेरा बाप छोड़ेगा नहीं, चलो। 2 को डाल दिया गया था ना। मौत लेके आ जाती, पूछा बोलो मौत लेके आ जाए। वो तो ताजुल शरिया ने मदीने की फजीलत पे कहा, लेकिन मैं कहता हूं मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में कहा। लेकिन सच्ची बात यह है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में आदमी जहां भी मर जाए उसके लिए मौत जिंदगी ही लेके आती है। हदीस सुना दी ना मैंने, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, 6 महीने के बाद लड़की ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गई। बोले चलो यहां से बाप मार डालेगा। बाप गया, वो घर पर है, ये दोनों निकल गए। शरीयत के दायरे में रह के दूर दूर चल रहे हैं। कुछ देर चले ना तो सामने से गर्दो गुबार आ रही थी। ये घबरा गए, यार अब क्या होगा। लेकिन कुछ नहीं, थोड़ी देर में वो देखते क्या है, जिन भाइयों को 6 महीने पहले खौलते तेल में डाला गया था, जिस्म जल गया था, वही भाई घोड़ों पर सवार होकर के तशरीफ ला रहे हैं। घबराना नहीं, हिम्मतें हमेशा बुलंद रखना, इसलिए कि इस्लाम ने तुम्हें हिम्मतदार बनाया है, बुज़दिल नहीं बनाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। कुरान ने कहा साहबा से, ईमान वालों, जब तुम्हारी काफिरों की जमात से मुठभेड़ हो, लड़ाई हो और तुम्हारा आमना सामना हो तो तुम डटे रहे और अल्लाह का खूब जिक्र करना। याद रखना अल्लाह तुम्हें बुलंदी अता फरमाने वाला है। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, सामने से वो दोनों भाई आते हैं। सलाम किया, इसने पूछा भैया आप लोग क्यों आए हैं? कहा भैया अल्लाह ने तुम्हारी शादी में शिरकत करने के लिए हमें भेज दिया है। अब जुमले पे आ गए, आमदम बरसरे, मतलब निचोड़ दे रहा हूं सारी तकरीर का। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत करोगे, देखो कमाल क्या मिले।
انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو تو تیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ جواب اعلیٰ حضرت نے اس جملے کو محفوظ کیا ہے، تاریخ ساز جملہ ہے، اتہاسک واقعہ ہے، یہ ہسٹوریل بولتے ہیں نا، ہسٹوریل یہ سینٹنس ہے، محفوظ رکھیے۔ ما كانت الا الغطسة التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس، کہا بھیا کچھ نہیں، ہمیں جیسے ہی کھولتے تیل میں ڈالا گیا ایک ڈبکی لگی، اس کے بعد اللہ نے ہمیں جنت الفردوس کا عیش و آرام عطا فرما دیا۔ قرآن کہنے لگا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ جو ان زندوں کو مان لیتا ہے وہ بھی زندہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔